بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پہ جب رویا جاتا ہے تو اس سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جب میت پہ روتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ لیکن علماء نے یہاں اس حدیث میں دو قیدیں لگائی ہیں کہ دو شرطوں کے ساتھ ہے، اگرچہ اس شرطوں کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن شریعت کا اصول ہے کہ کسی کے عمل کی سزا کسی اور کو نہیں دی جاتی، اس لیے علماء نے یہاں دو شرطیں لگائی ہیں۔ اچھا، ایک تو اصول یہ ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک کے گناہ کی سزا کبھی دوسرے کو نہیں ملتی، تو ان کے رونے کی سزا بھلا اس کو کیوں ملے گی؟ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میت پہ اعتدال کے ساتھ رونے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے۔ تو ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں علماء نے یہ بیان کیا ہے، تمام شارحین حدیث نے، فقہاء نے بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رونے سے وہ والا رونا مراد ہے جو چیخ چلا کے رونا ہو۔ اگر اعتدال کے ساتھ کوئی رو رہا ہے ہلکی آواز سے، جو نیچرل ہے، جو فطری ہے، جو محبت کا تقاضا ہے، وہ رونا حرام بھی نہیں ہے۔ جب حرام بھی نہیں ہے تو رونے والے کو عذاب نہیں ہوگا تو میت کو کیوں عذاب ہو؟ تو اگر کوئی ہلکی ہلکی آواز سے معمولی اپنی آواز کو پست کر کے، جیسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں انسان کے غم کے موقع پر، اس طرح سے رو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ لیکن آواز کے ساتھ رو رہے ہیں، رونا پیٹنا، ہا ہو، ایک چیخو پکار لگی ہوئی ہے اور کوئی سینہ کوٹ رہے ہیں، اس طرح سے اگر روتا ہے تو یہ والا رونا ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں رونے سے جو حدیث میں رونا ہے، چیخ چلا کے رونا مراد ہے، آواز کے ساتھ۔ نمبر دو، میت کو اس کا عذاب اس صورت میں ہوگا کہ میت کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد رو پیٹ کے چلا چلا کے روئیں گے، میرے خاندان میں رواج ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں اپنے لواحقین کو منع نہیں کیا۔ تو سربراہ کی ذمہ داری تھی نا کہ اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں یا خاندان میں جو بری باتیں تھیں وہ اس کو پہلے سے سمجھا کے جاتا کہ بھائی یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تربیت اس کو کرنی چاہیے تھی، کم سے کم اتنی تربیت نہ بھی کر پاتا، اتنا تو کہہ دیتا کہ یہ نہیں کرنا ہے، اگر تم نے کیا تو میں اس سے بری ہوں۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ میت کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اس طرح چیخنے چلانے کو۔ تو اس لیے دو شرطوں کے ساتھ، اگر چیخ چلا کے رویا جائے، نمبر دو، میت کو پتہ تھا میرے مرنے کے بعد چیخنا چلانا ہوگا اور اس نے وصیت نہیں کی، تو ایسی صورت میں رونے سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، بچیوں کو خاص طور پہ سمجھایا جائے، گھر کی مستورات کو سمجھایا جائے کہ یہ جو ہا ہوا ہے نا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں، ان کو سمجھا دیں۔ پھر بھی اگر کوئی روئے گا تو اسی کو عذاب ہوگا، مرنے والے کو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا۔